الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کو، جنہوں نے آپ کو تراویح میں قرآن سنایا، اور آپ حضرات جنہوں نے سماعت کی ہے، منتظمین حضرات، اور ان حفاظ کے والدین، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا شبہ یہ موقع بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایک بے پایاں خوشی ہوتی ہے سب کے لیے، اور بالخصوص ان کے لیے جنہوں نے بڑی محنت کر کے الحمد سے والناس تک کلام الہی کو اپنی زبان سے ادا کیا. اور ان کے لیے بھی سعادت ہوتی ہے جنہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ اسے سنا ہے. قرآن مجید کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجالس کو جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے، جسے خود رب کائنات نے کہا ھذا ذکر مبارک، یہ بڑی برکت والا ذکر ہے، اسے اعزاز بخشا ہے.
اور جب بھی ویسے بھی کوئی ذکر الہی ہو تو اس کا بھی یہی مقام ہے، لیکن یہ تو نور علی نور ہے کہ وہ کلام جو کلام الہی ہے اس کو آپ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور ایک مجلس کے اندر موجود ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، کہ اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح مجھے یاد کر رہے ہیں، گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے مواقع پہ بالعموم ہم فضائل بیان کرتے ہیں اور مقاصد بھی بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے ہی گرد بات گھومتی ہے۔ آج تھوڑا سا میں نے ایک ترتیب سے مختلف انداز میں سورہ کوثر کی تلاوت کی، لیکن بات نہیں جا کے رکے گی جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، اور یہ صورت اس پس منظر میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے اور مخالفین نے بہت پراپیگنڈا کیا اور برملا کہتے تھے کہ بتیرا محمد، معاذ اللہ، کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم ہو گیا، جب تک وہ خود زندہ ہیں تب تک تو ان کا نام ہے، اس کے بعد کون نام لے گا، ان کا نرینہ اولاد ہے نہیں، اور بس بات ختم ہو جائے گی۔ ایک صدمہ ہے اور اس کے اوپر مخالفین کے طنز ہیں، اللہ اپنے حبیب کو رنجیدہ دیکھتے ہیں تو یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی، یعنی وہ کوثر کیا ہے؟ تمام مفسرین نے جو بات لکھی ہے کہ ایک کوثر تو آخرت میں ہے اور ایک کوثر وہ ہے جو دنیا میں ہے، بلکہ دنیا میں جو کوثر ہے، کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، خیر بھلائی کا نام ہوتا ہے، جس میں آدمی کا فائدہ ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کوثر میں، وہ کوثر تو پیاس بجھائے گی جسم کی، اور یہ کوثر پیاس بجھاتی ہے روح کی، جیسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید دنیا میں کوثر ہے، اور یہ طے ہے بات کہ جو دنیا میں اس کوثر سے اپنے آپ کو سیراب کرے گا، حوض کوثر بھی اسی کو نصیب ہوگا۔ اس لیے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یہ قرآن ملا ہے، نبوت ملی ہے، اور سب سے زیادہ بڑی امت ملی ہے، یہ سب خیر کثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اس لیے یہ کوثر کے وہ تمام معانی ہیں جو اس کو شامل ہیں، لیکن چونکہ اس وقت موضوع قرآن مجید ہے تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوثر ہماری بھلائی کس طرح کرتی ہے۔ آدمی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ اس کا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اس کی جو روح ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اپنے امر سے روح پھونکی۔ روح عالم بالا کی چیز ہے،
اور جسم عالم زمین کا، عالم ارضی کا، یہ اس سے تعلق ہے۔ اب کائنات کے مالک و خالق نے ان دو چیزوں کو مرکب کیا تب انسان وجود میں آیا۔ اگر روح نہ ہوتی تو لاش تھا، اگر جسم نہ ہوتا تو روح نظر ہی نہ آتی، کوئی اس کے اعمال نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر دیا، روح کو نگاہوں سے مخفی رکھا لیکن اس کے اثرات کو ظاہر کر دیا کہ روح ہوتی ہے تو آدمی چلتا نظر آتا ہے، بولتا نظر آتا ہے، کھاتا نظر آتا ہے، پیتا نظر آتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور جب روح نکل جائے تو وہی آدمی کتنا ہی ہٹا کٹا کیوں نہ ہو، اس کو لاش سمجھ کے زمین میں دفن کر دیتے۔ وہ نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، لیکن کائنات کے خالق و مالک نے جسم کے لیے غذا الگ رکھی اور روح کے لیے غذا الگ رکھی۔ جسم کی غذا کو زمین میں رکھا اور روح کی غذا کو عالم بالا میں رکھا۔ روح کی غذا وحی کے ذریعے آئی اور جسم کی غذا زمین سے بارش کے ذریعے وجود میں آئی۔ یہ بھی ایک بارش ہے جو فصلوں کو اگاتی ہے، اور یہ بھی ایک بارش ہے جو روح کو بیدار کرتی ہے، روح کو سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ اس لیے انسان زندہ ہے روح کے ساتھ، روح کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آدمی زندہ ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر مردہ ہے۔ اسی لیے آیت قرآنی ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں یخرج الکافر من المومن ویخرج المومن من الکافر۔ نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ تو اس لیے اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ زندگی نام ہے روح کا، جسم کا نام زندگی نہیں ہے۔ اس لیے جو روح کی غذا ہے وہ جسم کی غذا سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ جسم کی غذا اگر نہ ملے تو یہ زندگی فانی ہو جاتی ہے، آدمی مر سکتا ہے، لیکن اگر روح کو غذا نہ ملے تو آدمی ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا نا کہ جب باغی کافر منکر جہنم میں جائے گا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں جیے گا پر مرنے جیسا، پر مرے گا بھی نہیں، بظاہر جیے گا، حقیقتاً مر رہا ہوگا۔ تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ روٹی، پانی۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے روزے رکھے، سارا دن پانی نہیں پیا، سارا دن کھانا نہیں کھایا، کوئی چیز نہیں کھائی، بلکہ مفتی نے کہہ دیا، مسئلہ بیان ہو گیا کہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک یہ حلال اور طیب چیزیں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، وقت گزر گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ روح کی غذا اگر ایک لمحے کے لیے بھی آدمی کو نہ ملے تو سمجھیے وہ لمحہ ایمان کا نہیں ہوتا، کفر کا ہوتا ہے۔ شاید میں اپنی بات نہ سمجھا سکا ہوں۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ وہ لمحہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا وہ ضائع ہو گیا، اور موت نام ہے ضائع ہونے کا، زندگی نام ہے بچ جانے کا۔ اب آپ خود سوچیں کہ زندگی چاہیے
یا موت چاہیے۔ یہ زندگی تو کافر کے پاس بھی ہے، یہ زندگی کافر کے پاس بھی ہے، اس پہ اترانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ چاہیے کہ مر کر بھی آدمی زندہ ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، موت التقی حیات لا فنا لہا قد مات قوم وہم فی الناس احیاء۔ کئی لوگ، نیک لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام زندہ ہے۔ امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، خلفائے راشدین کا نام آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، قبریں بن گئی، لیکن نام زندہ ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں پھرتے ہیں، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کیا زندگی ہے۔ اس لیے اس زندگی کی فکر سے زیادہ اس زندگی کی فکر کرو جو روح کی زندگی ہے، اور روح کی غذا یہ کتاب مقدس ہے، قرآن مجید۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے، چونکہ روح کی زندگی کس چیز سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ مجھے آیت تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، سورہ انفال کی غالباً آیت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ تو زندگی تو اللہ دیتا ہے، لیکن وہاں زندگی سے مراد ایمان والی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذریعہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زندگی جن کو ملی وہ اس دنیا میں آج بھی زندہ ہیں، جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ، معنوی طور پہ۔ اور آخرت میں بھی ان کو وہ زندگی ملے گی جس کا دنیا سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو خیر الخلائق کے بعد الانبیاء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت۔ لیکن یہ جو آج آپ کے سامنے قراء حفاظ بیٹھے ہیں، اللہ نے تو ان کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ان کے ماں باپ کو وہ تاج پہنائیں گے جو سورج کی روشنی کو بھی شرما دے گا۔ یہ وہ ہے جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے قرآن کے قاری، اقرا ورتقِ، پڑھ اور چڑھ، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ یہ ہے وہ نعمت جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر بنا کر بھیجا، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کا اولاد سے، دوست کا دوست سے، بھائی کا بھائی سے، یہ رشتے یہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی آخرت میں رشتہ کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، اور دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں، الا المتقین، سوائے متقیوں۔ اچھا، متقی بھی تو انسان ہیں، اور وہ جو دشمن بن جائیں گے وہ بھی انسان ہیں۔ رشتہ تو ان سے بھی تھا، رشتہ ان سے بھی تھا، لیکن ان سے رشتہ دنیا کا تھا، متقیوں سے رشتہ دین کا تھا۔ دین کا رشتہ وہاں بھی کام آ گیا، دنیا کا رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، بلکہ کام آنے کے بجائے وہ رشتہ ہو سکتا ہے کام بگاڑ دے۔ مثلا اللہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔
اس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی بھی ایک تعلق ہے نا، تو وہ اس تعلق پر افسوس کرے گا جس کے لیے وہ دنیا میں ہر جائز ناجائز کام کرتا رہا، دوستیاں پالتا رہا، اس کے لیے غلط اور صحیح جو بھی کرنا پڑا اس نے کر گزرا، تو وہاں کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا تھا۔ تو جو دوست آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے وہ دوست نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ وہ آپ کو دعوتیں بھی کھلائے، وہ آپ کو سفر بھی کرائے، وہ آپ کے خرچے بھی اٹھائے، وہ آپ کے ناز نخرے بھی اٹھائے، لیکن یاد خدا سے دور رکھے، وہ آپ کا دوست نہیں دشمن ہے، جو آپ کی دنیا بنانے کی سبیلیں تو دے لیکن آخرت کی سبیل نہ دے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بدخواہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی مجلس کے لیے اس آدمی کا انتخاب کرو کہ جو تمہیں اللہ سے جوڑنے والا ہو۔ اچھے آدمی کا ہم مجلس ہونا ایسے ہے جیسے عطر والے کی دکان پہ بیٹھنا ہے کہ آپ نے عطر خریدا نہیں ہے لیکن اس کی دکان پر اس کا ہم نشیں ہونے پر خوشبو تو آپ کو بھی پہنچ رہی ہے بغیر خریدے، مفت میں۔ اور برے ہم نشیں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کمثل کنافخ القیر، پھٹی دھونکنے والے کی طرح، کہ اگر آگ کی چنگاری تمہیں جلائے نہیں تو کم از کم دھواں تو ضرور دے گا، آپ کا دماغ کو ضرور خراب کرے گا۔ اس لیے سب سے بڑا تعلق یہ قرآن مجید کا ہے، اس کی بنیاد پہ جو تعلق بنتا ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گا، تو اصل تعلق تو پھر اس کا ہوگا۔ اس کے بغیر تو تعلق کوئی اور کام آنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اپنے ماننے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ قراء و حفاظ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کریں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث اس مضمون کو مزید واضح کرتی ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس پر عمل کیا، وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے اس خیر سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، میں یرد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو بڑی کوٹھی دے دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو اعلیٰ قسم کی سواری دے دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو ملک کے مناصب میں سے بڑا منصب دے دیتا ہے، یہ کہا کہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، رمضان اپنے اختتام پہ ہے، قرآن کی سماعت آپ نے کی ہے، بات یہی ختم ہو گئی، رمضان بھی الوداع، قرآن بھی الوداع، بلکہ کئیوں کی تو نماز بھی الوداع۔ یہ نہیں، یہ تو آج اس عہد کو
اور مزید تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سبق رمضان نے دیا کہ اللہ کی مانو، اپنے نفس کی نہ مانو، اللہ کی مانو، اپنے نفس کی نہ مانو۔ کیوں نہ نفس کی بات کیوں کر رہا ہو؟ اس لیے کہ گمراہ لوگوں کا ساتھی بھی نفس بناتا ہے، مفادات کی خاطر دوستیاں کرواتا ہے، مفادات کی خاطر پارٹیاں بنواتا ہے، اغراض کی خاطر دھڑے بنواتا ہے۔ اگر اس بنیاد پہ آپ چلیں گے تو اپنی عاقبت کو خراب کر لیں گے۔ اس نفس کی مت مانو، اللہ کی مانو۔ فرمایا روزہ کیا ہے؟ ضبط نفس کا نام ہے۔ ضبط نفس کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو شریعت کے تابع رکھو، شریعت کو اس کے تابع کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ ہمارے ایک سربراہ تھے نا، ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ علماء کو کوئی تدبیر سوچنی چاہیے سود کے جائز کرنے کی۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہے شریعت کو نفس کے تابع کرنے کی راہ۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظ تو نہیں بدلتے، لیکن تعویل اور تعبیر بدل لیتے ہیں۔ من مرضی کے معنی پہنا کے، غلط معنی دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا خطرہ آدمی کو کس سے ہے؟ اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کے نمائندے اعلی کار نفس امارہ سے ہے۔ خرابیوں کی جڑ یہ ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ جب یہ معبود بنتا ہے تو پھر آدمی چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، حق مارتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، بدکاریوں کا سیلاب لاتا ہے۔ جب نفس کی مانتا ہے اور جب اللہ کی مانتا ہے تو پاکیزگی لے کر آتا ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، زبان پہ ذکر آ جاتا ہے، کردار میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اور وہ معاشرے کو پاکیزگی دیتا ہے۔ آج اگر آپ کا معاشرہ ایک مجسم غلاظت بن چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف زبان تک محدود کر دیا گیا، عمل کی زندگی میں قرآن کو موقع نہیں دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پڑھیں گے قرآن ہی لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے قرآن کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ پیٹ کا تو معاملہ، پیٹ ہی کی خاطر تو سب کچھ کر رہا ہے۔ حلق سے نیچے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ قرآن جب یہاں اترے گا، جو بجاد رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہاں آئے گا قرآن تو سارا جہان بدل جائے گا۔ جہاں تو دیگر شد جان بدل جائے گی، اور جب جان بدلے گی تو سارا جہان بدل جائے گا۔ جب یہ قرآن ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے قلوب میں آیا تو ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق بنے، عثمان کامل الحیاء والایمان بنے، عثمان اقضاہم بنے۔ اقضاہم کیا چیز تھی جس نے ان کو بدل دیا؟ قرآن آیا ان کے سینے میں اور اس نے ان کی اندر کی دنیا بدل ڈالی، اور جب اندر بدلا نگاہ بدل گئی، سوچ بدل گئی، آواز بدل گئی، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ وہ جن کے لیے گالیاں دینا کوئی عیب نہیں تھا، وہ گالیوں کے بجائے ذکر کرنے والے بن گئے۔ وہ
چغلی کھانا جن کے لیے کوئی عیب نہیں تھا، وہ چغلی کے بجائے دعائیں دینے والے بن گئے۔ یہ کس چیز نے بدلا؟ قرآن مجید نے بدلا۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اس نے انسانوں کو بدلا۔ ایک بہت بڑا سردار ولید بن مغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ آیت آپ بھی سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں وہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ تو جھوم اٹھا، اس نے کہا یہ کلام تو بہت زبردست کلام ہے۔ اپنے ساتھیوں میں جاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے، میں نے وہ کلام سنا ہے کہ جس کی مٹھاس بڑی ہے، وَإِنَّهُ لَحَلَاوَةٌ، اور وہ پھلدار ہے، وہ اپنا پھل دے کر رہے گا۔ ذہانت تھی نا اس کی، سمجھ تو گیا، لیکن یہ ناک بھی بڑی شے ہے، کہتے ہیں نا ناک نہ کٹ جائے۔ تو سارے وہ دوسرے سردار جو تھے نا، وہ کہنے لگے شیخ تم تو ہم سب کے سردار اعلیٰ ہو اور تمہارا یہ حال ہے، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں آ گئے ہو۔ کہنے لگے بھائی جو میں نے سمجھا تمہیں بتا دیا، آگے تمہاری مرضی ہے، میں نے تو جو سمجھا ہے وہ آپ کو کہہ دیا۔ انہوں نے کہا پھر تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہاں پھر ناک آگے آ گئی۔ کہنے لگا نہیں باپ دادا کا دین تو میں نہیں چھوڑ رہا، لیکن یہ کلام بڑا زبردست، اور یہی سورہ کوثر لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لگائی گئی کہ لاؤ یہ چیلنج ہے تمہارے لیے۔ اور قرآن مجید نے بار بار یہ چیلنج ذکر کیا۔ پہلے کہا فاتو بعشر سور مثلی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو لاؤ پورا قرآن نہیں 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر اس سے بھی چیلنج کم کر دیا اور کہا فاتو بصورت من مثلہ، چلو 10 بھی نہیں 1 صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ فرمایا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے مل بیٹھیں تب بھی قرآن کی مثل کلام نہیں لا سکتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عرب کا جو نامی گرامی عربی زبان کا ماہر آدمی تھا، اس نے جب سورہ کوثر پڑھی تو اس نے قسم کھا کر کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ ہماری روحوں کا علاج ہے، یہ ہمیں اصل زندگی یہ دیتا ہے، اصل سیرابی یہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمثیل بیان فرمائی کہ وہ مومن جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی اعلیٰ مثال بیان کی، اور پھر جو پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس پودے سے دی کہ جس کا پھل تو ہے لیکن اس کے خوشبو نہیں ہے، اور منافق کی مثال تنبے سے دی۔ تنبا جانتے ہیں نا آپ، ہمارے ہاں تو اس کو وڑوما کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، فرمایا
وہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، کیونکہ منافق کا اس کلام پہ یقین نہیں ہے، وہ صرف دنیا داری کے لیے کہ مسلمانوں کی ناراضگی سے بچ جائے قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان بخشا، یہ اس کی مہربانی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اس کی مہربانی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس یقین کے ساتھ ہم اس کتاب کے ساتھ پوری عقیدت رکھتے ہیں۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یونس کی، اس میں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن جو ہم نے اتارا، شفا بنا کر اتارا، ہدایت بنا کر اتارا، رحمت بنا کر اتارا، اگر تمہیں یہ مل گیا ہے تو اس پہ خوش ہو جاؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو دولت دنیا اکٹھی کرتے ہو نا، اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایف اے بی اے نہیں کیا تھا، ایم اے نہیں کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وأن العلم يبقى لا يزال۔ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا پہ تقسیم پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، کہ اس نے ہمیں لنا علم وللجہال مال، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو مال دیا۔ فإن المال يفنى عن قریب، مال فنا ہو جائے گا عن قریب، وأن العلم يبقى لا يزال، علم باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سوالوں کا جواب پیسے سے نہیں دیا جائے گا، کس سے دیا جائے گا؟ علم سے دیا جائے گا۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے جو 3 سوال ہوتے ہیں، ان کے جواب میں وہ نوٹ دکھاتا ہے، وہ مال دکھاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس اتنے 1000 روپے ہیں، اتنے لاکھ ہیں، نہیں، جواب کیا چاہیے؟ ربی اللہ، یہ علم ہے، یہ کہنا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ علم ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا پیسہ۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کا دین پیسہ ہوتا ہے، جدھر سے پیسے مل جائیں ادھر کھڑے ہو جائیں گے، بکنے والے، جھکنے والے تو مل جاتے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا قرآن نے ذکر کیا اور ان کو کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے مول پر مت بیچو۔ اور کسی لطیفہ والے نے لطیفہ سنایا کہ تھوڑے پیسے نہیں لینے چاہیے، زیادہ لینے چاہیے۔ یہ بھی تو مذاق ہے نا۔ مراد تو اس سے یہ ہے کہ دنیا لے کر دین دے دو، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور سورہ توبہ میں کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے پیشوا، ان کے رہنما لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقوں سے۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے والے تو بے شمار ہیں۔ مذہبی رہنما بھی کئی ایسے ہیں اور سیاسی رہنما بھی موجود ہیں۔ مذہب سے دور رکھو، قرآن و سنت سے دور رکھو، نصاب تعلیم وہ دو جس سے یہ پیٹ کا بندہ بنے، اور معیشت وہ دو جس میں حلال کم اور حرام زیادہ ہو۔ بس دین سے روکنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اتنا کچھ جانتے ہو یہ بھی
کہ سود کھانا اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے، اور کتنے آرام کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں کہ سود کی شرح بڑھائی جائے، سود میں یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، یعنی حرام کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، حالانکہ حرام کے لیے پلاننگ نہیں چاہیے، حرام کو پلین کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، حرام کو ہم غذا بناتے ہیں، حلال سے دور رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر زندگی چاہیے، وہ زندگی جو اللہ کی نگاہ میں زندگی ہے، تو وہ قرآن کے بغیر نہیں ملے گی، اور اس زندگی کا پہلا اور بنیادی نقطہ ایمان ہے، ایمان، اور ایمان وہ جنس نہیں، ایمان جیسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، اس کتاب سے ملے گا۔ اس لیے اس روحانی غذا پہ جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے۔ نیک اولاد جو دعا کرتی رہے، علم جو لوگوں کو سکھایا اور اس کے ذریعے پھر آگے پھیلا، اور رفاع عامہ کا کوئی کام جس سے مخلوق خدا کی آسانی ہوئی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ علم قرآن و سنت جو ہے یہ سارے علوم کی ماں ہے، یہ سب کی سردار ہے۔ اس علم کی طرف آئیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ پھر یہ ہے کہ یہ کوثر، اس سے اگر آپ سیراب ہوتے ہیں تو دنیا کیسے بنتی ہے؟ اسی کوثر کو صحابہ کرام نے اس سے اپنے آپ کو سیراب کیا، ان کی دنیا بنی، اور ایسی بنی کہ مدینہ کی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آج خالی اعلان ہو جائے تو لائنیں لگ جاتی ہیں، دھکے ہوتے ہیں، اور کبھی اگر منظر دیکھیں کہ جہاں کوئی عطیہ مل رہا ہوتا ہے وہاں پردے دار خواتین بھی اور غیر پردے دار بھی، مرد بھی، ایک موئے کثیر ہوتا ہے، اور زندگی تلخ سے تلخ اور تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے۔ اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمانوں سے بھی رزق برستا اور زمین بھی رزق اگلتی۔ یہ تورات اور انجیل کی بات ہے، تو تورات اور انجیل کے اوپر جو مقدم کتاب ہے، جو مہیمن ہے، جو ان کی سردار ہے قرآن مجید، اگر اس پہ عمل کریں گے تو پھر کیا خیال ہے؟ اللہ رزق میں برکت نہیں دے گا، اللہ گھروں میں برکت نہیں دے گا۔ یہ تو برکت والی کتاب ہے، ھذا ذکر مبارک، یہ بڑی برکت والا ذکر ہے، اور یہ تو وہ ذکر ہے جو روح کا علاج بھی ہے اور کئی دفعہ جسم کا علاج بھی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام گزر رہے ہیں اور ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا۔ سورہ رحمان کے بھی خصوصیات اسی طرح بیان کرتے ہیں، لیکن اصل یہ علاج جسم کا نہیں ہے، وہ ضمنی ہے۔ اصل علاج یہ روح کا ہے، یہ روح کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے، یہ روح کی کمزوری کو قوت میں بدلتا ہے، یہ روح کی موت کو زندگی میں بدلتا ہے قرآن مجید۔ اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، نبوت آپ کو دی، کتاب آپ کو دی، امت آپ کو دی،
غلبہ اسلام آپ کو دیا، یہ ساری نعمتیں ملی دنیا میں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جس تحریک کو برپا کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کامیاب ہوتا دیکھا، اور یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ وہ دن کیا دن تھا جب اللہ کا محبوب پیغمبر اس کعبے کے اندر جہاں سے نکالا گیا تھا، اسی کعبے کے اندر کھڑے ہو کر پورے اہل مکہ کو خطاب کر رہا ہے، ان کو خطاب کر رہا ہے جنہوں نے نکال دیا تھا، ان کو خطاب کر رہا ہے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، ان کو خطاب کر رہا ہے جنہوں نے گھر سے نکالا تھا، ان کو خطاب کرتی کہتے ہیں کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے دین کو غالب کیا۔ اور اللہ نے بھی کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ آپ نے اپنی اس ساری محنت کا ثمر دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس ریاست کی قیادت کے لیے ایک ٹیم موجود تھی، اور اس ٹیم میں سر فہرست جناب صدیق اکبر تھے، جنہیں آپ نے اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مسلح امامت پر کھڑا کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ میرا جانشین اول ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ وہ سلسلہ چلا اور اس نے دنیا کو خیرہ کر دیا، حیران کر دیا، اور اسی لیے کفر کو پتہ ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نافذ ہو گیا تو پھر کفر کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس کے سارے منصوبے، اس کی ساری سازشیں اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے روکنے کے لیے نہیں، ہمارے دین کو روکنے کے لیے ہیں، ہماری دنیا کو روکنے کے لیے نہیں۔ دنیا کے لیے تو ہمیں فنڈ دیتا ہے IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، کھاؤ پیو، پر اسلام کا نام نہ لو، موجے کرو، دین کا نام نہیں لینا ہے۔ اگر کوئی تمہارے آئین و دستور میں قرآن و سنت کی بات موجود ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھی خارج کرو، یہی اس کا ایجنڈا ہے، یہی کام وہ ہم سے لینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں آپس میں لڑاتا ہے، خود تماشا دیکھتا ہے، کبھی شیعہ سنی کے طور پہ، کبھی ریاستوں کے ٹکراؤ کے ساتھ۔ اور آج بھی دیکھ لیں، آج بھی صورتحال کیا ہے، امت مسلمہ منتشر ہے، کوئی یہ امت نظر ہی نہیں آتی۔ امت کے تو معنی جماعت کے ہیں، کیا یہ جماعت ہے؟ کیا چیز نظر آتی ہے امت والی؟ یہ تو گروہ ہیں، پارٹیاں، دھڑے ہیں، اپنے اپنے اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، اللہ کے اقتدار کی بات نہیں کرتے، اپنے اقتدار کی بات کرتے، اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور اللہ کی حاکمیت کو بالادست کرنے کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے، نہ مال ہے، اور نہ صلاحیت ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ 56 ریاستیں، مسلمان ریاستیں موجود ہیں، 56، آدھی سینچری، نصف سینچری، اس سے بھی زیادہ، لیکن کسی ایک ملک میں بھی اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے۔ آگے ہم مثال دیا کرتے تھے سعودی عرب کی، اب وہاں بھی صورتحال دن بدن تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی ہم مثال پیش نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے کہ یہ ہمارا دین ہے، جو نظام ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ پورے قرآن میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اسلام کے لیے، دین کا لفظ استعمال ہوا۔ پڑھ لیجئے، الحمد سے بالناس تک چلے جائیے، کہیں بھی اس کو مذہب نہیں کہا گیا۔ مذہب ہوتا ہے چند عبادات کے مجموعے کا نام، دین ہوتا ہے پوری زندگی کے قوانین و ضابطوں کا نام۔ اور یہ دین ہے، یہ کھانے پینے، سونے، جاگنے، رشتہ ناطہ کرنے، معاملات کرنے، وراثت کے لیے
ہر چیز کے لیے رہنمائی دیتا ہے، حتیٰ کہ اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، سونا کس طرح ہے، جاگنا کس طرح ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، ہر ادا کے بارے میں رہنمائی دے دی، ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک یہودی نے صحابہ کرام سے سوال کیا، استنجے کی بات ہوئی تو اس نے کہا اچھا تمہارا پیغمبر اتنی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمارا پیغمبر زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک ہر معاملے میں رہنمائی دے رہا ہے۔ گھر میں کیسے رہو، اپنی ذات میں کیسے بسو، اور معاشرے میں کیسے رہو، کوئی پہلو تشنا چھوڑا ہی نہیں ہے، اور نظام کو نافذ کر کے دکھایا۔ وہ مدینہ جس کے اندر کوئی نظام نہیں تھا، اس کے اندر ایک باقاعدہ نظام بنا، باقاعدہ لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر عدالت لگتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے تھے، مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے تھے، اور جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفود بھیجتے تھے جو لوگوں کی دینی تربیت جا کر کریں۔ ان میں حادثات بھی پیش آتے رہے، 70 صحابہ قراء شہید کیے گئے، وہ بھی آپ نے تربیت کے لیے بھیجے تھے۔ ایک ایسا نظام اگر موجود ہو جو معاشرے کی تربیت بھی کرے، لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرے، انصاف کو قائم کرے، ظلم کا خاتمہ کرے، بدحالی کو خوشحالی میں بدلے، بدامنی کو امن میں تبدیل کرے، وہ نظام ہمارے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں ہے۔ اور آخری بات، یہ روایت اکثر ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ شاید ہماری توجہ نہیں جاتی، دنیا کی مصروفیات نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح کالی رات، سیاہ رات، کل کقطع اللیل المظلم، سیاہ ترین رات۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کی کیا راہ ہے؟ فمل مخرج فیہا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلو کے قصے عبرت کے لیے اور مستقبل کے لیے لاہ عمل ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھو تو آدمی پڑھنے سے تھکتا نہیں ہے، اور یہ کثرت تلاوت سے رد نہیں کی جاتی۔ ایک کتاب کو پڑھیں، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، پھر جی نہیں کرے گا اس کو پڑھنے کو۔ لیکن کیا کبھی کوئی ایسا مسلمان بھی دیکھا ہے جو یہ کہے کہ باجی میں نے پڑھ لیا تھا قرآن مجید؟ آپ کہیں کہ بھئی پڑھو اس کو، تھوڑا قرآن مجید کو پڑھو، وہ بڑے شوق سے پڑھے گا۔ فرمایا یہ وہ ہے جو حق کے مطابق فیصلہ دیتی ہے، جس نے اس کو چھوڑا اللہ اس ظالم کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جس نے اس سے ہٹ کر کوئی راہ ہدایت تلاش کی، اللہ اس کو ہدایت سے محروم رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مبارک ساتھ اور بالخصوص آج 29ویں رات ہے، آخری طاق رات ہے، آخری عشرے کی، تو سونے کے لیے تو بڑا وقت پڑا ہے، ضرورت تو جاگنے کی ہے۔ رات کو بھی جاگو اور زندگی میں بھی جاگو۔ سو کر بہت وقت گزار لیا اور سونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کفر غالب آ گیا اور اسلام مغلوب ہو گیا، باطل دندناتا پھرتا ہے اور مسلمان چھپتے پھرتے ہیں۔ تعویلیں، مصلحتیں، مفادات، اور یہ ساری کیفیت اس لیے ہے کہ ہم سو گئے۔ وہ جاگنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس جاگنے کے لیے یہ جاگنا بھی ضروری ہے۔ رات کو جاگیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ اس سے کہا گیا لیلۃ القدر
قدر کے 3 معنی ہیں، ایک اندازہ، ایک مرتبہ اور تیسرا معنی ہے تقدیر۔ اس رات میں آئندہ سال کے لیے ہر آدمی کا کوٹا طے ہو جاتا ہے، زندگی، صحت، بیماری، ہر چیز۔ اور اس رات کے اندر فرشتے اس کثرت کے ساتھ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، قدر تنگ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ قدر کے معنی تنگ کرنے کے بھی ہیں۔ تو زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی زمین سے زیادہ کثرت کے ساتھ فرشتے نزول کرتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے ہجوم در ہجوم آتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ والروح بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے فیصلوں کے ساتھ فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں۔ تو پھر یہ رات بڑی سعادت والی ہے، مرتبے والی ہے، اس لیے اس کے مراتب سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ آج کی رات کو رمضان کی الوداعی رات سمجھتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ قرآن فہمی میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزاریں اور دعائیں کیجیے، خصوصی دعائیں، اہتمام دعا کیجیے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا وہی تو عبادت ہے۔ یعنی بندگی کی شان کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، یہ بندگی کی شان ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ تو دینے والا ہے، میں تو مانگنے والا ہوں، تو مالک ہے اور میں تو تیرا نوکر اور غلام ہوں، سب کچھ عطا کرنے والا تو ہے، میں محتاج ہوں۔ اور جب اپنی محتاجی کا، اپنی عاجزی کا اقرار کرو گے تو یہ تمہارے کمال کی دلیل ہوگی۔ اور اسی لیے وہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ آنا عندہ منکسر القلب، مجھے ملنا ہے، مجھے تلاش کرنا ہے تو مجھے ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کرو، عاجزی والے دل میں۔ وہ ٹوٹا ہوا دل کیا ہے؟ جس میں تکبر نہ ہو منصب کا، جس میں تکبر نہ ہو حسن و جمال کا، جس میں تکبر نہ ہو مال کا، جس میں نیت اخلاص سے خالی نہ ہو، اور جس میں آدمی کے اندر کینہ اور بغض نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو اخلاص سے بھر دیجئے، اپنے دل کو تقوی سے پر کر دیجئے، اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کیجئے اس رات کے اندر، اور اللہ سے دعائیں کیجئے، اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی کیجئے، یہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے امت کے لیے کیجئے اور اپنے ملک کے لیے کیجئے۔ یہ جو اہل غزہ ہیں ان کے لیے بالخصوص دعائیں کیجئے کہ اللہ کفر کے ظلم کا خاتمہ فرما، کافروں کی قوت کو پارا پارا فرما، اور مظلوم فلسطینیوں کی تائید غیبی فرما، عالم کفر کے عزائم کو ناکام کر دے اور عالم اسلام کو غلبہ اسلام کے لیے ایک اور نیک کر دے۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھیے اور اپنی اس طاق رات کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے اور اللہ سے کچھ لینے کے لیے، کہ اس رات کو دینے والا اپنی رحمت کے ساتھ زمین پہ نزول کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھے لینے والا؟ تو لینے والے بن جائیے۔ دنیا والوں سے تو مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگ کر دیکھیے۔ دنیا والوں سے مانگنے میں عزت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، اور یقیناً اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔